اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعث سریۃً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر جنگ کے لیے بھیجا۔ فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجہاد الاصغر، جب وہ لشکر واپس لوٹا تو اپنے فرمان میں ایسی افراد کو مرحبا کہتا ہوں جو جہاد اصغر کو مکمل کر کے آئے ہیں۔ وبقي عليهم الجهاد الأكبر، قيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ جہاد اصغر ہیں؟ تو پھر جہاد اکبر کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جہاد اکبر وہ ہوتا ہے، جہاد اکبر جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا، نفس کے خلاف جہاد کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے، اور جو آپ جنگ کر کے آئے ہو یہ جہاد اصغر ہے، ابھی آپ کو جہاد اکبر کرنا باقی ہے۔ عزیزان، انسان ایک ایسا عجوبہ ہے جس کی دو زندگیاں اور دو کائنات ہیں، ظاہری اور دنیاوی، جس کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے، باطنی اور غیبی، جس کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ۔ انسان کے نفس کے اندر بھی دو لشکر پائے جاتے ہیں، رحمانی و عقلانی لشکر، شیطانی اور جہلانی لشکر۔ پہلے ہم دیکھیں گے رحمانی اور عقلانی لشکر کیا ہوتا ہے۔ اس لشکر کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو ملکوت اعلیٰ کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی کے راستے پر گامزن کرتا ہے۔ شیطانی و جہلانی لشکر، اس لشکر کا کام یہ ہے کہ انسان کو پست ترین عالم کی طرف لے جاتا ہے اور شقاوت اور بدبختی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہ دونوں لشکر ہمیشہ برسر پیکار رہتے ہیں اور ان کا میدان کارزار خود انسانی نفس ہے۔ اگر رحمانی لشکر غالب آ گیا تو انسان سعادت مند اور رحمت پانے والا اور ملائکے کی صف میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس کا شمار انبیاء علیہ السلام، اولیاء اور صالحین میں ہونے لگتا ہے۔ لیکن اگر جہالت و شیطانی لشکر غالب آ جائے تو انسان شقی اور اہل غضب میں شمار ہونے لگتا ہے، اور وہ شیاطین، کفار اور خدا کی رحمت سے محروم ہونے والوں کی زمرے میں محشور ہوتا ہے۔ اس لیے اس حدیث مبارک کے حساب سے انسان کو اپنی نفس کے ساتھ جہاد کرنا جو ہے یہ بہت بڑی جہاد ہے۔